پہ پاؤں نہیں ٹکتے، بندوں کو کوئی بندہ ہی نہیں سمجھتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ۔ ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں میمن ہے، حضرت باقی سب بات بڑی ٹھیک ہے، گھر جاتا ہوں پتہ نہیں دماغ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ شیطان ہے جو آپ کو محروم کرتا ہے نیکی سے، اس لیے آپ کو غصہ دلا دیتا ہے۔ جہاں انسان کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے وہاں غصہ آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بڑی عظیم سنت ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے لوگ تھے تو نوجوان بچے کی شادی ہوئی، 6 مہینے میاں بیوی کی شادی کو گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت 6 مہینے ہم دونوں نے محسوس کیا ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی ہم اطلاع دے دیں تاکہ وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروا دیں، مگر ماں باپ کو بتانے سے پہلے ہم نے آپ کو فون کر دیا تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ دونوں نیک تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، دونوں اچھے بچے تھے، لڑکی بھی نیک تھی اور لڑکا بھی نیک تھا، تعلیم یافتہ بھی تھے اور ایک اچھے گھرانوں کے بچے تھے، تو ان کے گھر میں کیوں جڑیا میں؟ تو میں نے پھر ان دونوں سے بات چیت کی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ریزن کیا ہے۔ بات چیت سے اندازہ ہوا کہ ان دنوں ملک کی حالات اچھے نہیں تھے، اکنامک کنڈیشن جو تھی۔ یہ ایک وقت تھا کہ جب ٹیکس کا کوئی مسئلہ چلا تھا اور ٹیکس کے فارم بھرنے تھے اور تاجروں نے پورے ملک میں ہڑتالیں کی ہوئی تھی، کام بالکل بند ہوئے ہوئے تھے۔ اب جب مارکیٹ میں کام بند ہوا ہے تو لڑکا روز دفتر جاتا اور پریشان ہو کے واپس آتا کہ کاروبار نہیں تھا۔ اب جب وہ واپس آتا تو گھر میں اس طرح آتا جیسے کوئی بندہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، چپ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے گھر میں کھانے بناتی اور انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ میرا میاں آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ پھر وہ اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوتی اور خامد کے لیے انتظار کرتی۔ اب جب خامد باسی چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا، مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، تو بیوی اس کو دیکھ کے یہ محسوس کرتی کہ شاید اسے میں ہی پسند نہیں ہوں۔ چنانچہ بیوی کو بھی غصہ آتا، میں لکھی پڑھی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اور میرے اندر کیا کمی ہے؟ یہ کیوں مجھے دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ یہ کیوں میرے ساتھ محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا؟ تو وہ بھی آگے سے غصے سے بات کرتی۔ اب خامد تو غصے کے موڈ میں پہلے ہی ہوتا تھا، جب بیوی بھی اس سے غصے کے ساتھ بات کرتی تو دونوں الجھ پڑتے اور بحث شروع ہو جاتی۔ روز گھر میں بحث ہوتی، روز گھر میں بحث ہوتی۔ پھر اب اس روز کی چخ سے یہ تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ علیحدگی ہو جائے۔ چنانچہ جب میں نے بات کو سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو بھائی 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے اور جو ہے نا وہ ٹائم نکال لو اور میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، وہ کرنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ گھر محبتوں سے آباد ہو جائے تو پھر علیحدگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی آپ کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس میں بیوی کا قصور کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کریں نا تو جتنے دفتری پریشانیاں ہیں ان کو بھی وہیں اندر رکھ کے دروازے پہ تالا لگا دیا کریں، اور جب گھر آیا کریں تو بالکل فریش۔ اور آپ تو سنت پر عمل کرنے والے بندے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ ہسبینڈ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر والوں کو سلام کریں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ جب گھر آئیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور آپ نے بیوی کو سلام کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ اب میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی بیویاں ہر کام چھوڑ کے اپنے خامد کا استقبال دروازے پہ جا کے کیا کرتی تھی۔ تو آپ کا ہسبینڈ جب آئے تو آپ کسی کام میں مصروف ہیں، کچن میں، کمرے میں، جہاں بھی، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے آپ دروازے تک جایا کریں اور وہاں پر اپنے خامد کا استقبال کیا کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، بات تو یہ چھوٹی سی تھی، لیکن جب 2-4 مہینے گزرے تو پھر ہسبینڈ نے مجھے فون کیا کہ حضرت آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس کی وجہ سے ہماری زندگی تو اتنی محبت پیار کی گزر رہی ہے
کہ ہم تو جیسے 4 مہینے ہنی مون کی گزار چکے ہیں، اس لیے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا مسکراتے چہرے کے ساتھ تو بیوی میرا استقبال کرتی تھی اور وہ بھی مسکراتی تھی۔ اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوتی تھیں تو دونوں محبت پیار کے موڈ میں آ جاتے تھے۔ اب جھگڑے کا نام و نشان ختم اور آپس میں الفتیں، محبتیں اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت، ایسی محبت ان کی مضبوط ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جیسا خوش قسمت جوڑا تو دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ میں نے کہا واقعی آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اچھے اخلاق کی زندگی عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے جو پہلا عمل ہوگا جو نام اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہوئے اور عمل بھاری ہوا تو اس کی بخشش آسان ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ بچیاں جب امتحان دیتی ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم پہلا کویسچن وہ کریں جو ہمیں بہت اچھا آتا ہو تاکہ ممتحن اس پیپر کے اس کویسچن کو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے اور پھر باقی پیپر کے نمبر بھی وہ کھلے دل کے ساتھ لگا دے۔ بالکل یہی طریقہ قیامت کے دن ہوگا۔ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کے اخلاق کو پلڑے میں رکھا جائے گا اور پلڑا خوب بھاری اور وزنی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق سے خوش ہوں گے اور باقی اعمال میں اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو میاں بیوی جو خاوند اپنی بیوی بچوں کو نان نفقہ دیتا ہے، مہینے کا خرچہ، گھر کے اخراجات، بچوں کے، بیوی کے علاج معالجے پہ خرچ کرنا، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نان نفقہ بھی پہلے اعمال میں سے ہوگا جو اٹھا کر پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہے وہ بھی بچوں کے اوپر کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں۔ شیطان بدبخت ہمارا دشمن ہے، وہ اس معاملے میں ہمیں کنجوسی سکھاتا ہے۔ چنانچہ وسائل ہوتے ہیں مگر بیوی بچوں پر خرچ کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ خاوند اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے اس کے نان نفقے کو اچھا رکھیں، اس تو پتہ نہیں ان کو 2 وقت کی روٹی بھی ملے نہ ملے، لیکن چونکہ ان کے سر کے اوپر بیوی کا بوجھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بوجھ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہوتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے، تو ان بوڑھے، بیماروں، بچوں اور بیویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کی روزی دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو کاروبار اچھے چلتے ہیں اس میں بیوی کا رزق شامل ہوتا ہے، بچوں کا رزق شامل ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اس میں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انسان اسراف بھی نہ کرے، فضول خرچی بھی نہ کرے، مگر اتنا تنگ بھی نہ کرے کہ لوگ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ سچی بات ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، اس کے قریب اگر کوئی بھی جا بیٹھے تو اس کو خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، جو جتنا اس کے قریب رہے گا وہ اتنا اس کا چاہنے والا بن جائے گا۔ یہ انسان تو جی بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اچھے اخلاق والے انسان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینے کے لوگوں کے دل مو لیے تھے۔ سیدہ عائشہ کرانا فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے مدینے کے لوگوں کے دلوں کو مو لیا تھا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اب وہ نوجوان تھا، مجلس کے اندر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے یورینیٹ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے۔ وہ مسجد نبوی کا جو ہال کمرہ تھا اس میں سے باہر نکلا تو باہر مسجد کا صحن تھا تو مسجد کا حصہ مگر کچا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ سمجھا کہ یہ مسجد شاید ہال کمرے تک ہی ہے، باہر عام جگہ ہے۔ چنانچہ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، دیہاتیوں کی جیسے عادت ہوتی ہے۔ اب اس کو پیشاب کرتا دیکھ کے جس نے بھی دیکھا اس نے اس کو ٹوکنے کی کوشش کی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مسجد ہے، یہ تو فلاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو اشارے سے چپ کروا دیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے اٹھا اور غسل وغیرہ کر کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھا تو دل میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے مسجد کی حدود کے اندر بیٹھ کے پیشاب کر دیا، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں گے اور لعن طعن کریں گے اور مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھایا
کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ بڑے ہیں ہمیں چاہیے ہم مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھا کریں، لہذا مسجدوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے معافی مانگی، سوری کی، اور دل کے اندر اس نے سوچا کہ یہ کتنے عظیم انسان ہیں جنہوں نے دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے مجھے پیار سے بات سمجھا دی ہے۔ اب وہ آدمی شام کو واپس گھر جانے لگا تو وہ پیدل آیا تھا چل کے، اور پیدل ہی واپس جانا چاہ رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مسافر پیدل جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا، آپ نے وہ اونٹ اس کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ چنانچہ جب اس کو اونٹ مل گیا تو وہ اونٹ پہ سوار ہو کے اپنے گھر واپس چل پڑا۔ اب وہ دل ہی دل میں بڑا خوش کہ یہ کیسے عظیم انسان ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں کیا اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے دیا سواری کا، اور اب میں سواری پہ سوار ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ بندہ جب اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے اپنے رشتہ داروں کو آواز دینی شروع کر دی، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے فلان دوست، اے میرے فلان دوست۔ تو جو رشتہ دار لوگ تھے وہ گھروں کے دروازے پہ نکلے کہ بھئی یہ کیوں اتنی اونچی اونچی آوازیں دے کے بلا رہا ہے۔ انہوں نے اس بندے سے کہا کہ خیریت تو ہے، تم کیوں ایسے اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے جو بہت اعلیٰ اخلاق والی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا، دوسروں کے سامنے رسوا بھی نہیں کیا، انہوں نے بہت پیار کے ساتھ مجھے بات سمجھائی، اور پھر واپس آتے ہوئے انہوں نے مجھے ہدیہ بھی پیش کیا، اور اس سواری پہ سوار ہو کے میں یہاں آیا ہوں۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا عظیم واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اب اس کے جتنے رشتہ دار تھے وہ سارے بہت خوش ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے 100 بندے تھے جو اس کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ آئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ پورے قبیلے کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دلوں کو مو لیا تھا، اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک عیسائیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تقریباً 300 بندے تھے، وہ مدینہ طیبہ کے قریب آ کر رک کے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے خیمے لگا لیے اور اس میں رہ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے جبل احد کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ بہت اچھا تھا، وہ دیکھ کر نبی السلام کو پسند آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کیا آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں بیچے ہوگے؟ اس نے قیمت بتا دی، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ 3000 ریال۔ تو نبی صاحب نے فرمایا بہت اچھا، میرا آپ کا سودا ہو گیا۔ اب میں چونکہ خریدنے کی نیت سے تو آیا نہیں تھا، کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، تو قدرتاً یہ سودا ہو گیا، لہذا میں آپ کو گھر جا کر پیسے بھجوا دیتا ہوں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو یہ اونٹ مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے اعتماد کیا اور اس نے اونٹ دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ لیا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو قافلے کا امیر تھا ان کا، عیسائیوں کا، وہ آ گیا۔ اس کو بتایا گیا جی کہ قافلے کے ایک بندے نے اونٹ بیچا ہے اور مقامی آدمی اونٹ لے کر اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ نام کا تو نہیں پتا۔ اچھا بھئی اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو ایڈریس کا بھی نہیں پتا۔ تو وہ امیر بڑا غصے ہوا، تم بھی بڑے بیوقوف آدمی ہو، کبھی سودا ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک انجان بندے کو اپنی چیز دے دی، نہ نام کا پتہ نہ اس کی جگہ کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آئے پیسے دینے کے لیے تو تمہارے تو پیسے ڈوب گئے نا۔ اب آپس میں لوگوں میں خسر فسر شروع ہو گئی کہ ہاں کوئی بھی نہیں جانتا وہ بندہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تو اس پر وہ جو امیر تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بندہ دو جو گارنٹی کرے کہ وہ بندہ جلدی پیمنٹ بھجوا دے گا، میں تب چپ کروں گا ورنہ میں شور مچاتا رہوں گا۔ چنانچہ جب لوگوں میں اونچی آواز سے باتیں ہونے لگی تو خیموں کے اندر جو عورتیں تھیں ان تک بھی آوازیں پہنچی۔ اس امیر کی بیوی قریب والے خیمے کے اندر موجود تھی، اس نے بھی شور سنا تو اس نے پتہ کیا کہ کیوں لوگ اونچا بول رہے ہیں، کیا شور ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک بندہ اونٹ لے کر چلا گیا سودا طے کر کے، نہ اس کے نام کا پتہ نہ اس کے ہمیں گھر کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آیا تو پیسے تو ڈوب جائیں گے۔ تو جو امیر قافلہ ہے وہ غصے ہو رہا ہے کہ جی کوئی بندہ اس کی ضمانت دے، اس کی گارنٹی دے۔ گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جب یہ آوازیں اور بڑھیں تو اس وقت
امیر قافلہ جو تھا اس کے خیمے سے اس کی بیوی نے آواز دے کے اس کو بلایا، تو یہ اپنے خیمے کے قریب آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے بلا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے بلا رہی ہوں کہ آپ کو ضمانت چاہیے کہ جو بندہ اونٹ لے کر گیا ہے وہ پیسے بھجوا دے گا، تو میں ضمانت دیتی ہوں۔ امیر نے کہا تم کیسے ضمانت دیتی ہو، تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا میں جانتی تو نہیں ہوں، جب یہ سودا ہو رہا تھا نا تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے باہر جھانک کے دیکھا تھا، تو میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کے اوپر نیکی کے آثار تھے اور معصومیت تھی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے وہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس عورت نے ضمانت دے دی تو ہنگامہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو صحابہ وہاں گئے اور ان میں سے ایک کے پاس تھال تھا اور اس میں کھجوریں تھیں۔ اس نے کھجوریں امیر لشکر کو پیش کر دی۔ امیر لشکر نے پوچھا، امیر قافلہ نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک اونٹ کا سودا کر کے گئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ نوبارد ہیں، ہمارے مہمان ہیں، یہ کھجوریں لے جاؤ اور ہماری طرف سے قافلے والوں میں تقسیم کر دو۔ اب وہ بندہ بڑا حیران کہ اچھا، جو بندہ اونٹ لے کر گیا وہ اتنا اچھے اخلاق والا تھا کہ اس نے ہماری مسافری کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کھجوریں بھیجی ہیں کھانے کے لیے۔ چنانچہ اس نے کھجوریں اپنے قافلے کے لوگوں میں تقسیم کروا دی۔ پھر جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے جیب سے 3000 ریال نکالے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے جو اونٹ پسند کیا تھا اس کی قیمت اتنی طے ہوئی تھی، لہٰذا جو اونٹ کا مالک ہے وہ قیمت لے لے، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک نئے دین کے بارے میں نفرت تھی وہ نکل گئی اور وہ سب کہنے لگے کہ یار ہمیں اس بندے کو جا کے ایک دفعہ پھر ملنا چاہیے۔ چنانچہ امیر قافلہ نے فیصلہ دیا، اس قافلے کے 300 بندے مدینہ طیبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام سے آ کر ملے، سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ عیسائی عورت کی گواہی پر 300 بندے جو ہیں وہ ایمان حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ فرماتے تھے کہ بندے کا دل مول لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی اخلاق عطا فرما دے۔ آج کل تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا اس بندے سے تنگ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم بے سین کے بکرے ہیں یا کیا ہیں، ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں صبر و تحمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ انسان جہاں مل کے رہتے ہیں تو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے گھر کے جو سربراہ ہیں کہ وہ فوری چھوٹی بات پہ غصہ نہ کریں، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ دوسروں پر، بلکہ تھوڑی دیر صبر کریں۔ تھوڑی دیر صبر کرنے سے بات زیادہ کھل جاتی ہے اور بندے کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بردباری عطا فرمائی تھی، اس کو کہتے ہیں ٹالرنس، فوربیئرنس۔ چنانچہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا زید بن سانہ۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جو پہلی نظر دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں جو آخری نبی کے بارے میں تورات کے اندر ذکر کی گئی تھی، لیکن ایک نشانی اور بھی تھی کہ وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے اور ان کے اندر تحمل مزاجی ہوگی۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی کسی ہیلے طریقے سے آزماؤں گا ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک اعرابی تھا، اس نے آ کے سلام کیا اور نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کے اوپر قحط سالی کا وقت آ گیا ہے اور وہ لوگ بڑے تنگ ہیں اور میں اس قبیلے کے پاس جا رہا ہوں، اگر آپ ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدد کر دیں۔ نبی السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو امداد کے لیے دے دوں۔ زید لانو کہتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر،
میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اتنی کھجوریں اتنے ریٹ پر دینے کا وعدہ کریں تو میں اس کی ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں، آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، پھر بعد میں مجھے کھجوریں دے دیجیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ چنانچہ بات طے ہو گئی اور میں نے کچھ پیسے نقد دے دیے ایڈوانس کے طور پر۔ جو وقت طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو کھجوریں دے دوں گا، اس میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا، یعنی 6-7 دن ابھی باقی تھے۔ تو میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں نبی علیہ السلام کو غصہ دلاؤں اور دیکھوں کہ یہ کیسے ریئیکشن کرتے ہیں۔ ایک جنازہ ہوا اور نبی علیہ السلام جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے، ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھا لی تو اس وقت میں نبی علیہ السلام کے قریب آیا اور میں نے آ کر ان کے کرتے کو اور چادر کو پکڑ لیا ان کی کمر کے قریب سے، اور میں نے بڑا غصے والا چہرہ بنا کر دیکھا اور میں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں میری کھجوریں مجھے نہیں دیتے؟ آپ بھی قرض دینے میں بہت سستی کرتے ہیں اور آپ کے خاندان والے بھی اسی طرح سستی کرتے ہیں۔ وہ بندہ جانتا تھا کہ عرب لوگ اپنے خاندان کا تانا برداشت نہیں کرتے، اس نے جان بوجھ کے یہ تانا دیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو کھینچنا شروع کر دیا، جیسے کسی کے گریبان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں نا، تو اس نے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی آیا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو وہ تو عاشق صادق تھے، ان سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ کہہ رہا ہے؟ اگر مجھے تمہارے اس سودے میں خیانت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو تمہارا سر ہی قلم کر دیتا، اتار دیتا۔ انہوں نے اس کو دھمکی دی۔ چنانچہ زید بن ثانہ ڈر گئے۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عمر، تجھے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے سمجھاتا کہ جس بندے کے پیسے ادا کرنے ہوں وہ وقت سے پہلے ادا کر دینے چاہیے، اور اسے بھی سمجھاتا کہ بھئی پیسے مانگنے ہوں تو ذرا اچھے طریقے سے مانگنے چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے بھی سمجھاتا اور اس کو بھی سمجھاتا، یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ عمر، چونکہ تو نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو دھمکی دی، لہذا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کے اس کو 20 ساغ کھجوریں دے دو، اور اس کے علاوہ اس کو اتنے ساغ کھجوریں اور زیادہ بھی دے دو۔ زیادہ کیوں نے؟ اس لیے کہ تم نے اس کو دھمکی دیا ہے اور اس کو مینٹل شاک ہوا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے جا کر مجھے کچھ کھجوریں بھی دے دی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اوپر بھی کھجوریں دے دی۔ میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ یہودیوں کا ایک عالم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں۔ عام طور پر گھروں میں جہاں بیویاں ایک سے زیادہ ہوں وہاں آپس میں رنجشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام بڑے تحمل مزاجی سے بیویوں کے معاملات کو سلجھا دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر تھے، ایک رات دوسری زوجہ نے اپنے گھر میں اچھا کھانا بنایا ہے تو ان کا دل چاہا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کو یہ کھانا بھجواؤں۔ انہوں نے اپنی خادم کو، غلام کو پیالہ دیا، مٹی کا پیالہ تھا، اور اس کے اندر وہ کھانا ڈال دیا کہ یہ جا کے نبی علیہ السلام کو پیش کرو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ جب باری میری ہے تو نبی علیہ السلام کھانا بھی میرے پاس کھائیں۔ ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ باری میری ہے اور کھانا کوئی اور بھی بھجوائے اور نبی علیہ السلام وہ کھانا کھائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو وہ غلام کھانا لے کے آیا اور اس نے آ کے کھانا پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین کو حکم فرمایا کہ یہ کھانا لے لو۔ اب عائشہ صدیقہ عنہا کا ذرا دل نہیں تھا کہ وہ دوسری بیوی کا پکا ہوا کھانا نبی علیہ السلام کو کھلائیں،
وہ چاہتی تھی جو کھانا میں نے بنایا ہے میں اپنا کھانا کیوں نہ کھلاؤں، چنانچہ وہ اس سے پیالہ پکڑنے لگی۔ بے دلی کے ساتھ جو کام کیا جائے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ دینے والے نے پیالے کو چھوڑا اور عائشہ نے ابھی پیالے کو پکڑا نہیں تھا، پیالہ زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا، اس کے اندر کھانا بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، ہم ہوتے تو ایک دم بس لاوا ابل پڑتا، تمہاری مت ماری گئی، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے، تم اتنی بری ہو، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، پتہ نہیں ہم کیا کیا سنا دیتے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ایک اور برتن اٹھایا اور اس میں وہ کھانا ڈال دیا، پھر ایک پیالہ مٹی کا اٹھایا اور اس بندے کو دیا اور اس کو کہا کہ دیکھو بھئی پیالہ ٹوٹ گیا ہے، تمہیں پیالے کے بدلے پیالہ دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ غارت امو کی، تمہاری اماں کو غیرت آ گئی تھی۔ تو واقعی یہ غیرت تھی ایک طرح کی۔ اتنے الفاظ کہہ کر نبی علیہ السلام نے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا، نہ غصہ ہوا، نہ جھگڑا ہوا، نہ بات بنی۔ اخلاق عظیمہ اللہ نے ایسا دیے تھے کہ ایسی کرائسس کنڈیشن میں بھی نبی علیہ السلام اتنے پیار سے بات کرتے تھے کہ لوگوں کے دل اور مو لیتے تھے، محبت کرنے والوں کی محبت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، ہمیں اس کی تھوڑا سا عکس بھی مل گیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پورے اخلاق تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم گھروں کے اندر محبت پیار کی زندگی گزاریں،